لاہور کی پرانی گلیوں میں احمد علی نام کا ایک غریب مزدور رہتا تھا۔ ہر صبح وہ اپنے چھوٹے سے کچے گھر سے نکلتا، اپنے 3 بچوں کو پیار کرتا اور روزی کی تلاش میں شہر کا رخ کرتا تاکہ ان کے خالی پیٹ بھر سکے۔ احمد کو سارا محلہ ایک ایماندار اور محنتی آدمی کے طور پر جانتا تھا جو کبھی اپنی قسمت کی شکایت نہیں کرتا تھا۔ ایک دوپہر جب سورج سخت تپ رہا تھا، ایک امیر زمیندار حاجی رحیم خان احمد کے پاس ایک عجیب پیشکش لے کر آیا۔ مجھے ایک بہادر آدمی چاہیے جو میرے آباء و اجداد کی پرانی جائیداد کو مسمار کرے، اس نے تھوڑا لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ پراپرٹی پرانے قبرستان کے علاقے میں ہے، بہت سے مزدوروں نے انکار کر دیا ہے، کیا تم یہ کام کرو گے؟ احمد کو پیسوں کی سخت ضرورت تھی، اس لیے اس نے فوراً حامی بھر لی۔ اگلی صبح احمد اس پرانے ٹوٹے پھوٹے حویلی پر پہنچا۔ وہ عمارت ایسے لگتی تھی جیسے کسی مردہ کا ڈھانچہ ہو، جس کی دیواروں پر جنگلی بیلیں چڑھی ہوئی تھیں اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مگر جس چیز نے احمد کے بدن میں کپکپی دوڑا دی، وہ حویلی کے بیچوں بیچ کھڑا ایک بڑا کالا درخت تھا، مڑا توڑا جلا ہوا، جس کی شاخیں کسی ہڈی کی انگلیوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ فضا بھاری اور گھٹن زدہ محسوس ہو رہی تھی۔ سب سے پہلے اس منحوس درخت کو کاٹ دو، حاجی رحیم نے نظریں چڑھاتے ہوئے کہا۔ سب کچھ برابر کر دو۔ احمد نے کلہاڑی اٹھائی اور درخت کے پاس گیا۔ جیسے ہی کلہاڑی کی دھار لکڑی سے ٹکرائی، اچانک ایک بھاری بوجھ اس کے کندھوں پر آ گرا۔ اس کے گھٹنے جواب دے گئے، ہاتھ سے کلہاڑی گر گئی۔ پھر ایک عورت کی آواز آئی، بوڑھی، غصے اور نفرت سے بھری ہوئی، جو سیدھے اس کے کانوں میں سرگوشی کر رہی تھی۔ چلے جاؤ، ورنہ میں تمہاری روح کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے کھا جاؤں گی۔ احمد کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور سیدھا گھر پہنچا۔ اس رات اسے شدید بخار نے گھیر لیا۔ 3 دن تک وہ بستر پر تڑپتا رہا، کبھی کہتا سرخ آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہیں، کبھی گلا دبا دینے والی ٹھنڈی انگلیوں کی بات کرتا۔ اس کی بیوی دعاؤں میں لگ گئی۔ جب احمد کو ہوش آیا تو وہ دوبارہ حاجی رحیم کے پاس گیا۔ یہ درخت، آخر اس میں کیا بدی ہے؟ اس نے پوچھا۔ زمیندار کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ 200 سال پہلے ایک جادوگرنی زلیخا کو اسی درخت کے نیچے زندہ دفن کیا گیا تھا۔ جو بھی اس درخت کو کاٹنے کی کوشش کرتا ہے بیمار پڑ جاتا ہے، کچھ تو کبھی جاگ ہی نہیں پاتے۔ لیکن میں مجبور ہوں، اگر چاہو تو درخت کو چھوڑ کر باقی عمارت گرا دو۔ احمد ڈرا ہوا تھا مگر غربت نے ہمت دلا دی۔ وہ روز کام کرتا مگر درخت کے آس پاس نہیں جاتا۔ ایک دن جب وہ درخت کی جڑوں کے قریب زمین کھود رہا تھا تو اس کا بیلچہ کسی دھات سے ٹکرایا۔ اس نے جلدی سے مٹی ہٹائی، ایک بڑا پرانا مٹی کا برتن زمین سے نکلا۔ کپکپاتے ہاتھوں سے اس نے اسے کھولا، اندر سینکڑوں سونے کے سکے چمک رہے تھے۔ یہ جادوگرنی کا خزانہ تھا۔ احمد ایماندار تھا، اس نے فوراً حاجی رحیم کو اطلاع دی۔ زمیندار اس کی دیانت سے متاثر ہوا اور کہا، تمہاری سچائی نے اس لعنت کو ختم کر دیا احمد۔ یہ خزانہ اس جادوگرنی کی روح نے محفوظ رکھا تھا مگر تمہارے ایمان نے اسے آزاد کر دیا۔ حاجی رحیم نے سونا برابر بانٹ دیا۔ احمد کے حصے میں اتنی دولت آئی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ اسی رات وہ پرانا درخت خود بخود گر گیا اور راکھ بن گیا۔ جادوگرنی کی روح کو سکون مل گیا اور احمد کی سچائی نے برائی پر فتح حاصل کر لی۔